اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہماری گفتگو گزشتہ درس میں الاصل عند الشک فی الحجیہ میں تھی. الاصل عند الشک فی الحجیہ، اس بارے میں ہماری گفتگو اور بحث تھی کتاب حلقہ ثانیہ میں، اور ہم نے اس کا بعض حصہ گزشتہ درس میں پڑھا تھا اور باقی بعض کو آج بیان کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر ہمارا جو ہے وہ نافیہ ہوں، منع کرتے ہوں تکلیف کو، اور ہم اس سے ارادہ کریں معذریت کا، کہ ہم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ بات واضح ہے، یہ بات آشکار ہے اور روشن ہے کہ کیوں ایسا ہوگا. آج بات کرتے ہیں وَإِنْ كَانَتِ الْأَمَارَةُ مُثْبِتَةً لِلتَّکْلِیف، اگر ہمارا مثبت تکلیف ہوں، تکلیف کو ثابت کرنے کے لیے ہمارا سے ہم تکلیف ثابت کرنا چاہتے ہیں. پہلے والے میں کیا تھا حسن مہدی صاحب؟ نفی کرنا چاہ رہے تکلیف کی. یہاں کیا ارادہ ہے؟ ثابت کرنے کا ارادہ ہے، تکلیف کو ثابت کرنے کا ارادہ ہے، اور ہم اس سے تکلیف کو ثابت کرنا چاہتے ہیں ہمارا سے، یعنی منجزیت ثابت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اصلی موضوع سے ہم خارج ہو جائیں. جیسے اصالت الحل المقررہ شرعاً، کہہ رہے ہیں یہ بات بھی واضح ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم کسی چیز کے بارے میں قطع حاصل نہیں کرتے تو پھر وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اسے ہم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. یعنی اگر ہم کسی چیز کے بارے میں قطع حاصل نہ کریں تو ہم اس سے رفعیت نہیں کر سکتے. ہمارا اصول عملیہ یا مسئلہ اصالت الحل ہے، کیا اس کے بارے میں آپ قطع حاصل کرتے ہیں؟ اصالت الحل جو ہے کسی چیز کے بارے میں جہاں آپ جاری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ کسی چیز کے بارے میں قطع حاصل نہ کرتے ہیں اس وقت تک آپ رفعیت نہیں کر سکتے، اس چیز سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، اسے نہیں چھوڑ سکتے آپ، جب تک کہ آپ کو قطع حاصل نہ ہو جائے کہ یہ چیز ہم سے مطلوب نہیں ہے. اگر آپ کو یہ قطع حاصل ہو گئی کہ یہ چیز ہم سے مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ ہاتھ اٹھا لیجیے، آپ چھوڑ دیجیے اسے. لیکن اگر قطع حاصل نہیں ہوئی تو آپ اس طریقے سے قطع جو ہے وہ کیسے ہاتھ اٹھا لیں گے؟ لہٰذا ہمارا مثبت تکلیف رہیں گے. مثلا دلیل اصل جو جاری ہوتی ہے واقع میں اور معمن ہوتی ہے تکلیف مشکوک کے لیے، ہمارا یہ اصل کہاں جاری ہوتی ہے؟ دلیل اصل جو ہے وہ جاری ہوتی ہے تاکہ جو ہے وہ تکلیف مشکوک کو معمن کر سکے. اور اس کا مرجع کیا ہوتا ہے عام طور سے حسن مہدی صاحب؟ کہ جہاں آپ کو قطع حاصل نہ ہو. یعنی ہمارا یہ کب آئے گا اصل؟ جب آپ کو ہمارا میں اس کی حجیت کے بارے میں قطع حاصل نہ ہو. اگر آپ کو ہمارا کی حجیت کے بارے میں قطع حاصل ہو گیا، یعنی الگ سے کوئی دلیل آ گئی کہ یہ ہمارا حجت ہے، جیسے آپ 12 پڑھ چکے میں صدق الثقہ، مثلا آپ ثقہ کی تصدیق کرو تو خود ہمارا دلیل مورد ہیں لیکن قطعی تو ہے نہیں، قطعی جیسے نہیں ہے، بلکہ ہمارا کی حجیت کے لیے شارع کا الگ سے بیان کرنا
ضروری ہے، یعنی جب اس کی حجیت ہمارا میں حجیت آئے گی اور اس کی حجیت میں جان پیدا ہوگی، ورنہ حجیت اصل وہی ہے جو قط کے ذریعے حاصل ہے۔ لیکن ہمارا کے بارے میں کہتے ہیں شارع الگ سے کوئی بات یا الگ سے دلیل آ جائے ہمارے پاس کہ اس شارع نے اس چیز کو حجت قرار دیا ہے، تو اس قدر میں ہمارا کو حجت قرار دیا ہے تو وہ حجت ہے۔ تو جب تک ہم اس کے بارے میں قط حاصل نہ کر لیں تو اس سے تکلیف ثابت نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اصل کہاں ہوتا ہے؟ اصل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے اور وہ معمن ہوتا ہے تکلیف مشکوک سے۔ مرجع کیا ہے اس کا؟ کب آتی ہے یہ؟ جب ہم قط حاصل نہ کریں حجیت امارہ کے بارے میں، ایسا حجیت امارہ کہ جو تکلیف کو ثابت کرتا ہو۔ اگر اس کی ہمارے پاس حجت ثابت نہیں ہوئی امارہ کی جو تکلیف کو ثابت کرتا ہے، تو اس وقت ہم جو ہے وہ پلٹیں گے اصل کی طرف، صحیح، اصالت ہل کی طرف یا کسی اور اصل کی طرف۔ لیکن اگر امارہ کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے تکلیف کے بارے میں تو کیا پھر بھی پلٹیں گے آپ ادھر؟ نہیں، ذریعے سے تکلیف ثابت ہوتی ہے اور اس سے ہم جو ہے وہ منجزیت ثابت کریں، تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ اصالت ہل جو مقرر ہے شرعاً، اصالت ہل کو ہم جو ہے وہ نہیں مقرر کر سکتے وہاں تک، اس وقت تک۔ کیوں؟ جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے، قط حاصل نہ ہو جائے کسی چیز کے تکلیف یا عدم تکلیف کے بارے میں، تو اس وقت تک ہم جو ہے وہ اصالت ہل کہاں استعمال کر سکتے ہیں، اصالت ہل کا ساتھ کہاں لے سکتے ہیں؟ اصالت ہل کا سہارا تو وہی لیں گے جہاں حجت ثابت نہ ہو، کسی چیز کی قط ثابت نہ ہو، جب حجت کے بارے میں قطع نہ ہو ہمیں۔ کہنا ہے کہ جب ہم نے یہ بات جان لی تو پھر اس بنا پر یہ بات صحیح ہے کہ اصل جو ہے شک کے وقت حجیت میں کیا ہے؟ عدم الحجیت ہے۔ اصل کیا ہے؟ اگر ہم حجیت میں شک کریں، اگر ہم حجیت کے بارے میں شک کریں تو اصل کیا ہے؟ عدم الحجیت ہے۔ کیوں؟ جب تک ہمارے پاس دلیل نہ آئے، ہمارے پاس اس کے بارے میں کیا ہے وہ ہمیں ہمارا ہی صحیح لیکن ہمارا کے بارے میں الگ سے دلیل نہ جائے، اس وقت تک ہم سے حجت نہیں مان سکتے۔ تو اگر ہم کسی چیز کی حجت کے بارے میں شک کریں تو اصل کیا ہے؟ عدم الحجت۔ تو ہماری گفتگو جو ان دروس میں چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اصل جب ہمیں کسی شے کی حجیت کے بارے میں شک ہو تو وہاں پر اصل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں عدم الحجیت۔ اگر ہمیں کسی شے کی حجیت کے بارے میں شک ہو تو وہاں پر اصل کیا ہے؟ عدم الحجیت۔ آج ہم یہاں سے اس کو عبارت کی تطبیق کرتے ہیں کہ ان کانت الامارۃ مثبتۃ للتکلیف، جب ہمارا مثبت تکلیف ہو، وَنُرِيدُ أَن نُثْبِتَ بِهَا الْمُنَجِّزِيَّةَ، اور ہم یہ چاہیں، یہ ارادہ کریں کہ ہم ثابت کریں بِهَا بِالْأَمَارَةِ الْمُنَجِّزِيَّةَ، جو مثبت ہے منجزیت کو ثابت کریں، خروجاً عن اصل معذر، اصل معذر سے نکلتے ہوئے، کا اصالت الحل المقرر شرعاً، جیسے اصالت الحل جو مقرر ہوتی ہے شریعت طور پر، مثلا کہ فلاں جگہ اصل ہے، اصل کیا ہے؟ اصالت الحل ہے، مثلا کہاں ہوتی ہے؟ جہاں ہمارے پاس ہمارا نہ ہو، قط نہ ہو، ہمارا نہ ہو، یہ تو واضح ہے تو یہ بات بھی واضح اور روشن ہے انا ما لم نقتب حجتها، کہ ہم جب تک کسی چیز کی حجت کے بارے میں قط حاصل نہ کر لیں، لا يمكن رفع اليد بها، جب تک ہم کسی شے کی حجیت کے بارے میں قط حاصل نہ کر لیں، لا يمكن رفع اليد بها، تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ مجھ سے اپنے ہاتھ کو اٹھا لے۔ ان دلیل اصالت الحل، کس بات سے؟ اصالت حل کی وجہ سے۔ مثلا فدلیل الاصل جاری فی الواقع المؤمن عن التکلیف المشکوک والمرجع، اور دلیل اصل جاری جو ہے، جو ہوتی ہے وہ مؤمن ہوتی ہے، مثلا وہ تکلیف سے، تکلیف مشکوک سے، هو المرجع ما لم يختبئ حجت الامارہ المثبتۃ للتکلیف،
تو کیا ہے، کب ہوگی وہ؟ اس کا مرجع کیا ہے؟ جب ہمیں قطع حاصل نہ ہو حجت امارہ کے بارے میں یا امارہ کی حجت سے جو ثابت کرتے ہو تکلیف کو. وَبِهَذَا سَهَ الْقَوْلُ، اور اس بنا پر یہ قول صحیح ہے. ان الاصل عند الشک فی الحجیہ الحجیہ. پھر یہ بات صحیح ہے، اس بنا پر جب ہم نے بات جان لی تو پھر یہ قول صحیح ہے کہ اصل کب کہاں؟ عند الشک فی الحجیہ، جب شک ہو حجیت کے بارے میں تو اصل یہ ہے کیا؟ عدم الحجیہ. جب ہمیں کسی شے کی حجیت پہ شک ہو تو اصل عدم الحجیہ ہے. بمعنی ان الاصل نفوذ الحالت المفترضہ، وہی معنی کہ اصل جو ہے وہ نفوذ ہے، نافذ ہونا ہے حالت مفترضہ میں. لولا تلک الامارہ، اگر وہ ہمارا نہ ہوتی منجزیت سے یا موضوع سے، اگر وہ ہمارا نہ ہوتی جو منجزیت موضوعیت ثابت کر رہی ہے، اگر وہ نہ ہوتی تو اصل کیا ہے؟ حالت مفترضہ میں اصل کیا ہے؟ وہی اصلی جاری ہوتی ہے. یہاں پر اصلی تنفوذ ہوتی. اگر ہمارا نہ ہوتی منجزیت یا موضوعیت کے بارے میں تو پھر کیا جاری ہوتا وہاں پر؟ اصل آتی، اصل کو نافذ کیا جاتا. تو نتیجہ القول اس پورے درس کا یہی ہے کہ جب ہمیں شک ہو کسی کی حجیت میں تو اصل عدم الحجیت ہے، یعنی وہاں پر اصل ہی آتی ہے. وہاں جہاں حجت مثلا یہاں پر قطع نہ ہو، ہمارا نہ ہو منجزیت کے بارے میں یا موضوعیت کے بارے میں، تو وہاں پر پھر اصل ہی کام کرتی ہے. والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.